السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم اپنا اردو کی ورک بک کا پیج نمبر 43 کریں گے، ورک شیٹ نمبر 3۔ سب سے پہلے آپ دن لکھیں اور تاریخ لکھیں اور اپنے ہاتھ میں پینسلز پکڑ لیجئے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ایک زبانی مشق ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی نشاندہی کیجئے۔ اچھا بیٹا، آپ کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے 4 کلاس میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ پڑھا تھا۔ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کروا دیتی ہوں کہ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اور اسم معرفہ کیا ہوتا ہے، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ آپ اپنی پینسل پکڑیں اور پینسل کے ساتھ یہاں پہ لکھ لیں، یہ دیکھیں، اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے لڑکی، شہر، یہ سب اسم ہے۔ اور اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے عمر، کراچی، قائد اعظم۔ دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا ہم اسم کا بھی ریویو لے لیں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ تو اسم جو ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسم نکرہ اور اسم معرفہ یہ اسم کی اقسام ہیں۔ اس میں اسم نکرہ عام شخص، عام چیز، عام جگہ کو اسم نکرہ کہتے ہیں، اور خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسم نکرہ کی نشاندہی آپ نے سرخ رنگ سے کرنی ہے، اسم معرفہ کی نیلے رنگ سے کرنی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے، کریٹیو رائٹنگ ہے، اسے خود سے کیجیے گا اور پھر مجھے اس کی پکچرز آپ نے بھیجنی ہے۔ پہلا پیراگراف میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عرفہ کریم پاکستان کی وہ قابل فخر بیٹی ہے جس نے اپنی ذہانت سے پوری دنیا میں اپنے وطن کا نام روشن کیا۔ صرف 9 برس کی عمر میں دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ انجینئر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے اندر اسم نکرہ کی جو ہے وہ سرخ رنگ سے نشاندہی ہے اور اسم معرفہ کی جو ہے وہ نیلے رنگ سے نشاندہی ہے۔ دیکھیں، عرفہ کریم، اگر یہاں پہ بس لڑکی ہوتا تو وہ اسم نکرہ ہوتا، لیکن نام ہے عرفہ کریم تو یہ اسم معرفہ ہے۔ پاکستان، اگر خالی ملک لکھا ہوتا تو وہ اسم نکرہ ہوتا، لیکن پاکستان ہے تو یہ اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح آپ نے ان سب کو انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنا نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ اچھا جی، نیکسٹ پیج، پیج نمبر 44، اس میں کیا ہے، متشابہ الفاظ مع جملے دیے گئے ہیں، مع یعنی کہ جملے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ جملے پڑھ کر الفاظ کے معنی تجویز کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ الفاظ، معنی، جملے، الفاظ لکھے ہوئے اور جملے دیے ہوئے، معنی آپ نے لکھنے۔ پہلا لفظ آپ کا کیا ہے، بیل۔ بیل پر انگور کے گچھے لٹک رہے تھے۔ اب بیل کیا ہوتی ہے، ہے بیل۔ بیل پر انگور کے گچھے لٹک رہے تھے۔ اب بیل کیا ہوتی ہے، پودا جو سہارے سے چڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کیا ہے، بیل۔ اچھا، متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ متشابہ الفاظ ہیں سیم، ایک جیسے۔ اب دیکھیں، اب یہ بیل اور بیل دونوں ایک جیسے لکھا ہوا ہے نا، لیکن پڑھنے میں بھی مختلف ہے، معنی بھی مختلف ہے۔ بیل ہوتی ہے وہ پودا جو سہارے سے چڑھتا ہے، اور بیل جانور کا نام ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں، کانٹا، ایک تو کانٹا ہے خار۔ آمنہ نے جیسے ہی گلاب کا پھول پکڑا اس کو کانٹا چبھ گیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک کانٹا کیا ہوتا ہے، بالی، جو کان میں پہنی جاتی ہے۔ اس کا کیا جملہ ہے، ملازمہ نے بیگم صاحبہ کا کانٹا چرا لیا، ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح آپ نے یہ باقی کے بھی کرنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ضرب الامثال۔ ضرب الامثال بھی بیٹا 4 کلاس میں آپ کو یاد ہوگا، آپ پڑھ چکے ہیں۔ ضرب الامثال یعنی کہ ہم ضرب الامثال استعمال کیسے کرتے ہیں، جیسے دیکھیں یہاں پہ پہلی آپ کی ضرب الامثال ہے، ایک انار 100 بیمار۔ یہ کس جگہ استعمال ہوتی ہے کہ ایک چیز کے بہت زیادہ طلبگار ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار۔ اس طرح یہ میچنگ کرنی ہے، میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، جان ہے تو جہان ہے، اس کی میچنگ کیا ہے کہ صحت ہے دنیا کا مزہ ہے، یعنی کہ صحت ہے تو ہی ہر چیز ہے، ورنہ ہر چیز بیکار ہے۔ یہ اس طرح آپ نے سارا کام یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔